السلام علیکم۔ میں قمر عباس نقوی آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی آج جو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کا سلسلہ ہے اس کے متعلق آپ کو جو 1970 کے الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کے بارے میں جو غلط قسم کا پروپیگنڈا ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ یہ کہ وہ بڑے شفاف الیکشنز تھے، بڑے فیئر الیکشنز تھے، اور اس سے اچھے فیئر اور شفاف الیکشن پاکستان میں آج تک نہ اس سے پہلے ہوئے نہ بعد میں ہوئے۔ تو ان کی جو حقیقت ہے وہ بتانا میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ ہم نے جو کچھ وہاں رہ کے دیکھا اور جو مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے چیز دیکھی وہ بتانی آپ کو ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی صحیح سمجھتے ہوں اس کے مطابق آپ یعنی اپنے ذہن میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہوئی ہوگی کیا نہیں ہوئی ہوگی۔ اب ہوا یہ تھا کہ کرمی ٹولہ جہاں پر کہ ہماری یونٹ لائنز تھیں، وہاں سے صدر گھاٹ دریا کے کنارے 12 میل کا فاصلہ تھا شہر کے بیچوں بیچ، اور یعنی ون وے 12 میل۔ تو ہم نے اس دن جس دن الیکشنز تھے 8 بجے پولنگ شروع ہوتی ہے، تو ہم نے کوئی 9 بجے ایسے 10 بجے کچھ ایسا ٹائم صحیح مجھے یاد نہیں، تو ہم نے ایک دو لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی چلتے ہیں صدر گھاٹ، وہاں ہماری یونٹ ہے RSU ریونائنگ سپورٹ یونٹ، تو وہاں پر جھینگے شنگے بھی کھا لیں گے اور الیکشنز بھی دیکھ لیں گے۔ تو ہم جب نکلے تو یہ کیا فارم گیٹ کا علاقہ جب آیا تو اس کے پاس ہم نے ایک الیکشن وہ کیا اس کو کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن، وہ ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف اس کے خاردار تاروں سے کارڈن آف کیا ہوا ہے، اور اس میں خاردار باڑ جو لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر ایک آدمی جو کہ ہتھیار بند ہے باقاعدہ وہ کھڑا ہے، اور گیٹ بند کیا ہوا ہے اور بندے کوئی اندر نہیں ہے۔ کوئی یعنی ووٹرز کی لائن جو کہ ایک یوزول سین ہوتا ہے پولنگ سٹیشنز کا وہ نہیں تھا، نہ کوئی پولنگ ایجنٹس کے کیمپ تھے جو کہ لوگوں کو ریسیو کرتے ہیں اور پولنگ لسٹ دیکھ کے اس میں سے لوگوں کو ان کی پرچی بنا کے دیں اور تاکہ وہ جا کے ریٹرن آفیسر سے ووٹ کا کاغذ لیں اور ٹھپا لگا کے جمع کرائیں۔ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی وہاں نہیں ہو رہی تھی۔ صرف یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اندر ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے تھے، 5-6 بندے اس میں اپنے دفتر میز کرسی لگا کے بیٹھے ہیں اور کچھ نہ کچھ دفتری کاروائی جو ہوتی ہے پیپر ورک وہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کو دیکھ کے تو آگے چلے گئے، تو پھر ہمیں تجسس ہوا کہ باقی جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں۔ پھر ہم اور جگہوں پر تو گئے، کدھر مثلا راستے میں ہائی کورٹ کا علاقہ آتا تھا، وہاں کے کوئی 1-2 پولنگ سٹیشن دیکھے،
اس کے بعد کمشنرز آفس کے ساتھ بھی دیکھا، وہ بھی وہاں بھی ایک پولنگ اسٹیشن تھا. پھر آگے گئے تو وہ بیت المکرم کے پاس ایک تھا، اس کو دیکھا. جناح ایونیو سے نکلے کوئی، پھر ہم نے تھوڑا سا خیال کیا کہ بھائی موتی جھیل، تو موتی جھیل ہم نے فیصلہ کیا کہ ادھر گئے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس کو واپسی پر دیکھیں گے. تو ہم سیدھا صدر گھاٹ کے لیے وہ جو نواب پور روڈ ہے وہاں کی، اس پر چل پڑے. تو اس پر بھی ایک دو سکول ہم نے دیکھے جن کو کہ پولنگ اسٹیشن بنایا ہوا تھا، اور وہاں بھی یہی حال کہ کارڈن آف کمپلیٹ، کسی بندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں، اور لوگ بیٹھے دفتری کام اندر جس طرح کوئی آفس کا کام کر رہے ہوں، وہ ان کے ذمہ جو بھی ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ کر رہے تھے. اس کے بعد ہم گئے صدر گھاٹ. وہاں ہم نے یونٹ میں کوئی 2-1 گھنٹے گزارے. تو 2-1 گھنٹے گزارنے کے بعد ہم واپس چلے. تو واپسی پر ہم نے کسی جگہ نہیں ٹھہرے، صرف ایک چکر موتی جھیل کا لگایا، اور موتی جھیل سے نکلنے کے بعد پھر ہم فارم گیٹ پہنچے. فارم گیٹ سے ہم نے رخ کیا نیو کیپٹل ایریا کا، اور وہاں سے دھان منڈی کا، جہاں شیخ مجیب کی رہائش گاہ بھی ہے. تو ہم نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو کسی پولنگ اسٹیشن پر ہمیں کوئی ووٹرز کی لائن نظر نہیں آئی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھی حقیقت ہے. اور پولنگ اسٹیشن پر مسلح لوگوں کا مکمل قبضہ تھا. اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے جعلی کارروائی کیے جا رہے تھے، اور شام کو رزلٹ اناؤنس کر کے مجیب صاحب کی وکٹری کا اکا دکا کوئی، میرا خیال ہے جماعت اسلامی کا بندہ انہوں نے برائے نام الیکٹ کر دیا ہوگا تو کر دیا ہوگا. باقی ٹوٹل ٹھپے جو لگائے گئے وہ عوامی لیگ کے نمائندوں کو، کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں. بھٹو صاحب نے ادھر کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا، اور اگر کوئی کھڑا کیا بھی ہوتا تو اس کے لیے کوئی زندگی اتنی آسان نہ ہوتی کہ وہ الیکشن کیمپین کر سکتا. جو حالات وہاں شیخ مجیب اور مفتی باہنی، وہ جو انڈیا سے آئے تھے 1-1.5-2 لاکھ بندے، ان لوگوں نے جو ادھر کے حالات پیدا کر دیے تھے، کسی اور آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ شیخ مجیب کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، کیمپین کرتا. یہ سارے کا سارا ادھر ون مین شو تھا، ون سائیڈڈ شو تھا، اور اس میں کچھ بھی مقابلے والی بات نہیں تھی کہ جیسا کوئی 2-3-4 پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر آج یہاں پر ہمارے دانشور، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ یہ پرچار کر رہے ہیں کہ جی بڑے فیئر الیکشنز تھے، وہ ٹوٹلی ایسٹ پاکستان میں ون سائیڈڈ شو تھا. لیکن اس طرف مغربی پاکستان میں ہمیں ادھر رہ کے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے کیا حالات ہیں. یہاں کچھ پارٹیاں اور بھی ہیں جنہوں نے کہ الیکشن کانٹیسٹ کیا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو میجورٹی ملی اس علاقے میں وہ جینوئن ہی ہو. کیونکہ ادھر جب ہم ادھر کا کبھی چکر لگاتے تھے تو لوگوں میں بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی ہم دیکھتے تھے کہ کوئی مطلب ہے سر عام بازار میں ادھر ادھر لوگ
یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بھئی ہم تو ووٹر صاحب کے ووٹر ہیں. تو یہ چیز آپ دیکھ لیجئے کہ جب وہاں پر ایک پارٹی نے الیکشن اپنے نام کیا اور ادھر ایک پارٹی نے الیکشن اپنے نام کیا، تو ایسٹ پاکستان کی علیحدگی پاکستان سے یہ الیکشنوں سے پہلے ہی طے پا چکی تھی. یہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری تھا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آج. اوکے، خدا حافظ.